پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات سے قرآن مجید مالا مال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی شانیں، بہت سی چیزیں قرآن پاک میں بیان فرمائیں۔ ایک آیت مبارکہ کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سبحان اللہ۔ اے لوگو، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین رول ماڈل موجود ہے، بہترین اسوہ موجود ہے، پیروی کرنے کا طریقہ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کردار اور کردار کی پاکیزگی، آپ کا عمل مبارک اور آپ کی زندگی کا طریقہ اتنا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے مجسم رول ماڈل قرار دے دیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ صرف فلاں شے کے اندر یہ تمہارے لیے رول ماڈل ہیں، بقیہ میں نہیں، مطلقاً فرمایا، بغیر کسی قید کے فرمایا کہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ جس حیثیت سے بھی دیکھو گے اس سے زیادہ اچھی زندگی اور اچھی سیرت نظر نہیں آئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا اگر مطالعہ کرے تو یہ باب اتنا وسیع ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ سیرت کی جتنی کتابیں، کوئی ایک جلد پہ ہے، کوئی 2 والیوم پہ ہے، کوئی 5 والیومز پہ ہے، کوئی 10 والیومز پہ ہے، سیرت کی جو کتابیں وہ بہت سے مجلدات کے اوپر، جلدوں پر مشتمل ہیں، وہ سارے کہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین پیروی اور اسوہ اور رول ماڈل موجود ہے، تو سیرت کی ساری کتابیں اسی کو بیان کر رہی ہوتی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایسی تھی، ایسی تھی، ایسی تھی، آپ کی عبادات کا معاملہ ایسا تھا، آپ کا خاندان سے معاملہ ایسا تھا، آپ کا بچوں سے سلوک ایسا تھا، آپ کا خواتین کے ساتھ تعلق ایسا تھا، آپ لوگوں کے ساتھ اس انداز میں پیش آتے تھے، آپ پڑوسیوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے تھے، آپ کا دل ایسا گزرتا تھا، آپ کی راتیں ایسی گزرتی تھی۔ تو سیرت انہی چیزوں کے بیان کا نام ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو وہ 10 جلدوں میں لوگوں نے بیان کیا، خدا نے ایک لائن کے اندر بیان کر دیا کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کردار اتنا اعلیٰ تھا کہ آپ اپنا عمل مبارک اس شے کے اوپر اتنا اعلیٰ ہوتا تھا کہ پیروی کرنے والے بھی خوشی خوشی سے پیچھے چل پڑتے تھے، کیونکہ جب کوئی آدمی کسی کو بات کہے تو سننے والا پہلے یہ دیکھتا ہے کہ کہنے والا کیا کر رہا ہے، کہنے والا خود بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا معاملہ کیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بڑے خوبصورت جملے کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا۔ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ پوچھا، اے ام المؤمنین، نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جواب دیا، سبحان اللہ، فرمایا کہ ان کے اخلاق کیا پوچھتے ہو، کان خلقہ القرآن، ان کے اخلاق خدا نے قرآن میں لکھا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے کر کے دکھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مینول کاپی ہے اور وہ اس کا پریکٹیکل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ پریکٹیکل ہے قرآن پاک کی۔ تو آپ کے اخلاق تو قرآن ہے، آپ کی زندگی تو قرآن ہے، آپ کی سیرت تو قرآن ہے، آپ کے دن رات کے معاملات تو قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل، اے چادر اوڑھنے والے، رات کے وقت نماز کا قیام کیا کرو، رات میں نماز پڑھا کرو۔
یہ حکم نبی پاک علیہ السلام کو بھی تھا اور آپ کے وسیلے سے امت کو بھی تھا. جب 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، فرمایا کہ رات کے وقت قیام کیا گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم خدا بندی پہ کیسے عمل کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کیا کرتے تھے. اتنی عبادت کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوٹ جاتے. اتنی عبادت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، کہ اے طاہر ہادی، اے پاکیزہ ذات، اے پاکیزہ رہنما، ہم نے آپ پہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جاؤ. یعنی پہلے خدا ہی فرما رہا ہے کہ اے مزمل، اے چادر اوڑھنے والے، رات کو قیام کرو. تو سرکار نے خدا کے حکم پہ کیسا عمل کیا کہ خدا نے ہی فرما دیا کہ اے حبیب، قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جاؤ. اب اگلا حصہ نازل کیا الا قلیلا، مگر تھوڑا. رات کو قیام تو کرو مگر تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کرو. نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات آرام کر لو، آدھی رات سے کچھ زیادہ آرام کر لو، آدھی رات سے کچھ کم آرام کر لو، لیکن آرام کیا کرو. اب آپ دیکھیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. اب وہ نمونہ دیکھیں کہ کیسا ہے کہ ہمیں فرمایا 5 نمازیں پڑھو اور نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا ساری رات قیام کرو. اور نبی پاک علیہ السلام نے وہ کر کے دکھایا کہ خدا نے فرمایا کہ تھوڑا سا آرام بھی کرو. جب 5 نمازوں کی فرضیت کا معاملہ تھا، 5 نمازیں فرض ہو گئی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 5 نمازوں کے علاوہ رات کے وقت نوافل ادا کرتے ہیں. اور کتنے؟ 4 اور 8 رکعت نوافل. ہم 4 اور 8 اگر ہم پڑھیں تو 8 منٹ کے اندر 8 پورے، جو ہماری روٹین ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 8 رکعت کیسے پڑھتے کہ ایک شخص نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اے ام المومنین، نبی پاک علیہ السلام کی جو رات کے وقت عبادت ہوتی تھی ذرا اس کا تو بتائیے، کیونکہ دن کی عبادت تو صحابہ دیکھ لیتے تھے لیکن رات کو تو سرکار اپنے گھر پہ ہوتے. تو پوچھا کہ اے ام المومنین، ذرا سرکار کو 4 رکعت کر کے نماز پڑھتے تھے اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ ان نمازوں کے حسن کا نہ پوچھ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان نمازوں کے حسن کا نہ پوچھ. نبی پاک علیہ السلام نماز میں کھڑے ہوتے، پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد پوری سورہ بقرہ پڑھتے، 2.5 پارے کے برابر سورت. پہلی رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھتے، دوسری کے اندر سورہ آل عمران پڑھتے، تیسری کے اندر سورہ نساء، اور جو اس کے اندر یہ 4 سورتیں جو 6.5 سے 7 پارے بنتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی تلاوت فرمایا کرتے ہیں. اور جتنا لمبا قیام کرتے اسی طرح کا رکوع کرتے، اسی طرح کا سجدہ کیا کرتے تھے. ایسا نہیں کہ قیام تو اتنا لمبا ہے تو سجدہ چھوٹا سا ہوگا. اگر قیام کے اندر سورہ بقرہ 2.5 پارے کے برابر ہے تو سرکار کا سجدہ بھی ویسا ہی ہوا کرتا ہے. تو اس لیے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ سرکار 4 رکعت کر کے نماز پڑھتے تھے. فلا تسأل عن حسنہن، ان کے حسن کا نہ پوچھ کہ وہ نمازیں، وہ رکعتیں کتنی خوبصورت ہوا کرتی تھی. اور جب نبی پاک علیہ السلام اس طرح نماز ادا کرتے تو ایک مرتبہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مرتبہ دیا ہے، آپ کو بخشا ہے، آپ کے سب کی عمر بخشی جائے گی، آپ اتنی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم تو نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہ معاف ہو جائے. تو یا رسول اللہ، آپ کو بخشا ہے، شفیع امت کو بخشانے والے ہیں، آپ اتنی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ ہوں کہ خدا نے مجھے اتنا کچھ عطا فرمایا ہے، مجھے نبی بنایا ہے، مجھے امت کا
حامی و والی بنایا ہے کہ میں خدا کا شکر گزار بندہ. تو اب آپ دیکھیں کہ اسوہ حسنہ کیا ہے کہ ہم پڑھیں 5 نمازیں اور آقا ان 5 نمازوں کے ساتھ رات کی اتنی لمبی نمازیں بھی ادا فرمائیں. اچھا پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا روزے رکھنے کا. ہمارے اوپر رمضان کے روزے فرض ہیں، 29 روزے یا 30 روزے ہوتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روزوں کا معمول کیا تھا؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رجب اور شعبان کے مہینے سرکار اتنے روزے رکھتے کہ ہمیں لگتا کہ اب سرکار کبھی روزہ چھوڑیں گے. مسلسل روزے اور ہر پیر شریف کا روزہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، اور اس کے علاوہ مختلف اوقات میں روزے رکھنا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت. اچھا پھر یہ روزے اپنی جگہ. اس کے علاوہ سرکار معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روزہ ہوتا تھا جسے صوم وصال کہتے تھے. صوم وصال کا مطلب یہ ہے کہ بغیر افطاری کے اور بغیر سحری کے اگلا روزہ شروع. روزہ رکھ لیا، افطاری نہیں کرنی، اور افطاری نہیں کرنی اور سحری بھی نہیں کرنی. بغیر سحری کے اگلا روزہ اور وہ افطار بھی نہیں کیا. اب وہ کتنے دن چلتا؟ وہ مسلسل چلتا رہتا. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صوم وصال رکھتے ہیں، نہ افطاری ہے نہ سحری ہے، مسلسل چلتا رہتا ہے. صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے روزے رکھ رہے کہ افطار بھی نہیں کرتے، سحری بھی نہیں کرتے، انہوں نے کہا ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. کیونکہ صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ سرکار کو جو کرتا دیکھتے وہ کرنا شروع ہو جاتے تھے. وہ پہلے پوچھتے نہیں تھے کہ سرکار ہمیں حکم ہے یا نہیں، تو سرکار کر رہے ہیں ہم ہی کریں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن مسجد میں تشریف لائے تو صحابہ کرام کو دیکھا، کوئی ادھر سپون سے لگا ہوا ہے، کوئی ادھر پلر کے ساتھ کھڑا ہے، کوئی ادھر ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے، حالت خراب، بالکل جناب وہ کمزوری اور نقاہت، اور کھڑا نہیں ہوا جا رہا. سرکار نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ آپ کو ہم نے روزہ رکھتے دیکھا صوم وصال کا بغیر افطاری سحری کے، تو ہم نے بھی شروع کر دی. سرکار نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میرے جیسا ہے کون؟ تم میں سے میرے جیسا ہے کون کہ جو میرے جیسے روزے رکھتا ہے؟ فرمایا ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی، فرمایا میں تو رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے. وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے. تو فرمایا کہ صوم وصال کے اندر میری پیروی نہیں کرو، یہ روزے خاص ہیں میرے لیے. تو اب آپ دیکھیں کہ امت کو فرمایا کہ رمضان کے روزے فرض اور رمضان کے رکھنے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری زندگی مسلسل پیر کا، جمعرات کا اور ایام کا، رجب کے رکھنے کا معمول اور اس کے ساتھ صوم وصال رکھنے کا بھی معمول. تو یہ ہے وہ کہ جسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے، پیروی اس کے اندر ہے. اچھا اسی طرح زکوٰۃ کا حکم لے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو. ہمارے لیے زکوٰۃ کتنی ہے کہ ہم 100 میں سے 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. 40واں حصہ، یعنی 40 میں سے 1 یہ زکوٰۃ ہے. 40,000 پاؤنڈ ہو اگر تو اس کے اوپر 1,000 پاؤنڈ زکوٰۃ بنتی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول کیا تھا؟ ہمیں تو فرمایا 2.5%، لیکن سرکار کا اپنا معمول کیا تھا کہ دنیا جہان سے، دوسرے علاقوں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تحائف آتے اور تحائف کے ڈھیر لگے ہوتے، لیکن جب صحابہ کرام سرکار کے گھر میں جا کے دیکھتے تو اتنے سے جو رکھے ہوتے تھے کھانے کے لیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا کرتا. وہ جو اتنا آتا تھا، وہ جو تحائف آتے تھے وہ کدھر جاتے تھے؟ سارے کے سارے غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کسی جگہ سے سونا آیا، گولڈ آیا، اور وہ کتنا تھا کہ مسجد میں جب رکھا گیا تو اس کا ڈھیر لگ گیا. سونے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، پیسز، دینار، اس کا ڈھیر لگ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھے بیٹھے اس کو بانٹنا شروع کیا. جو غریب آیا اس کو دے دیا، اس کو دے دیا، اس کو دے دیا، اس کو دے دیا. صبح کے وقت وہ سونے کا ڈھیر آیا
اور جب نبی پاک علیہ السلام شام کے وقت مسجد سے اٹھے تو سونے کا ایک پیس بھی مسجد کے اندر موجود نہیں تھا. ایک ٹکڑا نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر میں لے کے گئے, سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا. اور نبی پاک علیہ السلام کا یہ جو اسوہ مبارکہ تھا, اس کا آپ کے اہل خانہ کے اوپر کیسا اثر تھا, سبحان اللہ, کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل خانہ کا معاملہ اور معمول یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس نبی پاک علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد بطور خاص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بہت سے تحائف جو ہے وہ خدمت میں پیش ہوتے تھے. تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ 80,000 سونے کے سکے یہ آپ کے پاس آئے, تو جب آپ کے گھر میں آپ کے سامنے رکھے گئے تو آپ نے اپنی خادمہ کو ایک مٹھی بھر کے دی, جا کے ان کے گھروں میں بھجوا دی. جب سارا تقسیم ہو گیا تو خادمہ نے کہا کہ اے ام المومنین, آپ کا روزہ ہے اور بائی چانس آج افطاری کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں, تو تھوڑا سا اپنے لیے بھی بچا لیتے, تھوڑا سا اپنے لیے بھی بچا لیتے. تو فرمایا کہ اگر پہلے بتا دیتی تو ایک آدھ دینار میرے بھی رکھ لیتے, ورنہ تو جتنا آیا وہ پورے سال کا خرچہ آیا تھا, وہ پورے سال کے اخراجات بھیجے تھے, اور آپ نے ایک دن کے اندر سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیے. تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ حسنہ نے جو اپنی تجلیات اپنے گھر میں چھوڑی, یہ اس کا نتیجہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے تھے کہ لینے والا دنگ رہ جاتا تھا کہ اتنا عطا فرماتے. ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا, اپنی قوم کا سردار تھا. تو نبی پاک علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ جو سردار ہوتے تھے آپ ان کو تھوڑا سا ریگارڈ دیا کرتے تھے تاکہ ان میں اسلام قبول کرنے کا جذبہ ہو, پھر اپنی قوم کو یہ اسلام کی دعوت دے سکے. تو ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے, سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اس وقت بکریاں آئی تھی کہیں سے, اور بکریاں کتنی تھی کہ جو یہ وادی ہوتی ہے, ویلی ہوتی ہے دو پہاڑوں کے درمیان, ایک پوری وادی بکریوں سے بھری ہوئی تھی, اتنی بکریاں تھی, اور اتنی ہی ایک دوسری وادی تھی وہ بھری ہوئی تھی, تقریباً 60,000 بکریاں یہاں پر اور تقریباً 60,000 بکریاں وہاں پر. تو وہ شخص نبی پاک علیہ السلام کے پاس کھڑا ہوا, تو نبی اور وہ دیکھ رہا تھا کہ یار اتنی سارے اتنا مال, اتنے سارے ان کے پاس مویشی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ سارے کے سارے تمہیں دیں. وہ حقا مکہ کو دیکھے, یا محمد سارے, فرمایا جاؤ سارے تمہیں دیں. وہ خوش ہو گیا. اس کے بعد اگلی وادی تھی, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دوسری وادی کی طرف دیکھ رہا ہے, فرمایا کہ یہ بھی تمہیں دی. اس نے کہا پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجیے. پھر اپنی قوم میں گیا اور جا کے کہنے لگا اے میری قوم اسلام قبول کر لو, کیونکہ محمد وہ ہستی ہے کہ جو اتنا دیتے ہیں کہ انہیں کسی تنگی کا اور کسی فاقہ حالی کا ڈر اور اندیشہ نہیں رہتا, اتنا دیتے ہیں. اسی طرح ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کے بارگاہ میں اسی طرح سونا پیش ہوا, تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی کچھ عطا فرمائے. فرمایا لے لو جتنا لے لو. انہوں نے چادر بچھائی, چادر بچھا کے اس میں سونا ڈالنا شروع کیا. جب اٹھانے لگے تو اٹھے نہیں, اتنا زیادہ تھا. تو عرض کی یا رسول اللہ تھوڑی سی مدد کر دے اٹھانے کے لیے. فرمایا جتنا اٹھا سکتے ہو اتنا ہی لے کے, جتنا خود اٹھا سکتے ہو اتنا ہی لے کے. انہوں نے تھوڑا سا کم کیا, پھر اٹھانے لگے تو پھر نہ اٹھے, پھر تھوڑا سا کم کیا, تو اس کے بعد جتنا اٹھا سکتے تھے اتنا اٹھایا. اب ہم آج کل یعنی ہم تو کمزور لوگ ہیں ذرا, بہت زیادہ تیر مارے تو 40 kg تک کا وزن اٹھا سکتے ہیں, لیکن اس زمانے کے لوگ تو جتنا وزن اٹھا سکتے تھے آپ کو پتہ ہی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ان کو نصیحت فرمائی. ان کا نام تھا حضرت حکیم بن حزام. فرمایا کہ اے حکیم, یہ دنیا بڑی سرسبز ہے, یہ بڑی چامی ہے, یہ بڑا دلوں کو کھینچ لینے والی ہے, جو اس میں پڑ گیا وہ اسی میں پڑ گیا. حضرت حکیم بن حزام نے جب یہ جملہ سنا, اس کے بعد انہوں نے ایسا زہد اختیار کیا, ایسا دنیا سے منہ پھیرا کہ اس کے بعد دوبارہ کبھی مال نہیں جمع کیا, دوبارہ کبھی مال نہیں جمع.
لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا کا معاملہ یہ اعلیٰ جو فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا عطا فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز اقامت ہوئی، اللہ اکبر کہنا تھا، اچانک سرکار نے مصلی چھوڑا گھر چلے گئے۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیا ایسی چیز ذہن میں آئی کہ فوراً مصلی چھوڑ کے گھر تشریف لے۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار واپس آئے اور اس کے بعد آ کے آپ نے نماز پڑھائی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی کچھ، آپ مصلی پہ آئے، تکبیر ہو گئی، آپ اللہ اکبر کہنے لگے، لیکن یکدم مصلی چھوڑا گھر چلے گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ابھی نماز پڑھی، تو کیا ہوا کیا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ مال آیا تھا، میں نے وہ سارا تقسیم کر دیا، لیکن جب میں مصلی پہ آیا تو مجھے اچانک یاد آیا کہ تھوڑا سا کسی کونے میں باقی رکھا ہوا ہے، تو میں نے نماز بعد میں پڑھائی، پہلے جا کے گھر والوں کو کہا کہ اسے صدقہ کرو تاکہ جا کے میں نماز پڑھا سکوں، اسے صدقہ کرو تاکہ جا کے نماز پڑھا سکوں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کہ اللہ تعالیٰ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین پیروی موجود ہے، بہترین رول ماڈل موجود ہے کہ جو تمہیں کرنے کا کہتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ کر کے دکھاتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ کر کے دکھاتے ہیں۔ ہمیں فرمایا جب قرآن پاک کی تلاوت کرو، فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن پڑھو جتنا پڑھ سکتے ہو، جتنی آیتیں پڑھ سکتے ہو اتنی آیتیں پڑھو۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنا معمول کیا تھا، سبحان اللہ، کہ قرآن مجید کو رات کے وقت جب پڑھتے تو اتنی تسلی کے ساتھ پڑھتے کہ یوں لگتا کہ جیسے قرآن اتر رہا ہے، قرآن اتر رہا ہے۔ اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے اندر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ جبرائیل قرآن پڑھتے سرکار سنتے اور سرکار پڑھتے جبرائیل سنا کرتے، یہ سرکار اسلام کا معمول تھا۔ اور نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ کے صحابہ کرام کا اسی طرح کا معمول تھا۔ اسی طرح ہمیں حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بڑی کثرت سے یاد کیا کرو۔ تمہاری زبان پہ خدا کا ذکر ہونا چاہیے، تمہارے دلوں میں خدا کا ذکر ہونا چاہیے، تمہاری زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہا کرے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا اپنا معمول یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر علی کل احیانہ، نبی پاک علیہ السلام ہر لمحہ اللہ کا ذکر کیا کرتے کہ جب فارغ ہوئے تو فوراً خدا کا ذکر جاری۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کا لوگوں کو تبلیغ فرمانا بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے، تلاوت کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے، لوگوں کو سمجھانا بھی اللہ کا ذکر ہے، لوگوں کو کوئی عمل کر کے دکھانا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ سرکار کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ کا جاگنا بھی خدا کا ذکر ہے، آپ کا سونا بھی خدا کا ذکر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند جو ہے وہ عام لوگوں کی طرح نہیں۔ سرکار علیہ السلام ایک مرتبہ رات کو اٹھے، سونے کے بعد اٹھے، وضو نہیں کیا اور نماز پڑھ لی۔ تو ازواج مطہرات نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے وضو تو نہیں کیا، آپ تو سوئے ہوئے تھے، سو کے اٹھ کے وضو نہیں کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل جاگتا ہے، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل جاگتا ہے۔ تو یہ جو دل جاگ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ ذکر کر رہا ہے، وہ خدا کی یاد میں لگا۔ تو یہ ہے جو فرمایا کہ کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، کہ ہر آن ہر لمحہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک۔ صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلا جو لفظ زبان پہ آتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوا کرتا تھا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ رات کو سوتے وقت جو آخری الفاظ زبان پہ ہوتے تھے وہ اللہ کا ذکر ہوتا تھا، اللہم
وبسمک اموت واحیا، اے اللہ تیرے نام پہ جیتے ہیں، تیرے نام پہ مرتے ہیں، تیرے نام پہ سوتے ہیں، تیرے نام پہ اٹھتے ہیں۔ اور بقیہ دن کے اندر بھی یہ معمول، پانی پیا تو پانی پینے سے پہلے اللہ کا ذکر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانی پینے کے بعد اللہ کا ذکر، الحمدللہ رب العالمین، لباس پہنا تو لباس پہننے سے پہلے اللہ کا ذکر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لباس پہننے کے بعد اللہ کا ذکر، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقانی من غیر حول منی ولا قوہ، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے یہ لباس عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے معمولات یہ تھے، واش روم میں جانا ہوتا تو جانے سے پہلے اللہ کا ذکر، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ خبیث جنوں اور جنیوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور واش روم سے باہر آتے تو اللہ کا ذکر، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی، شکر ہے اس اللہ کا جس نے تکلیف دہ شے کو مجھ سے دور کر دیا اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، تو یہ ہے رول ماڈل جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو نماز ہے یا روزہ ہے یا زکوٰۃ ہے یا ذکر ہے، ہر شے کے اندر، اور پھر اس کے ساتھ بقیہ معاملات۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فیملی کے معاملات کو لے لیں، سرکار نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، اے لوگوں تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، جو اپنے فیملی کے لیے اچھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دوستوں کے لیے تو بہت اچھا ہے، فیملی کے لیے بڑا کرفت ہے، باہر بہت اچھا ہے، گھر پہ اچھا نہیں ہے، لوگوں کے سامنے تو بڑا اخلاق ہے، گھر والوں کے ساتھ کوئی اخلاق نہیں ہے، باہر لوگوں کو یا اپنی شاپ کے اوپر اپنے کسٹمرز کو تو بڑا مسکرا کے ہیلو ہائی کہتا ہے، لیکن گھر پہ آ کے مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ پر نہیں، بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، بقیہ کے ساتھ معاملہ بعد میں، اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ پہلے، کیونکہ وہ تمہارے وجود کا حصہ ہے، کیونکہ وہ تمہاری زندگی کا حصہ ہے، کیونکہ وہ تمہاری لائف کا حصہ ہے، اس لیے ان سب سے اچھا سلوک کرنے والا تمہیں سب سے اچھا آدمی۔ اب یہ فرما کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور اے لوگوں یہ یاد رکھو کہ تم میں سب سے زیادہ اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرنے والا میں۔ فرمایا کہ تم میں اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا، اور تمہارے لیے مثال میں ہوں کہ میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرنے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل خانہ سے، اپنی ازواج مطہرات سے، بچوں سے کیسا معاملہ تھا، سبحان اللہ۔ بچوں کے ساتھ جو معاملہ ہونا ہی ہے، بچوں کے ساتھ کیسا پیار تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ سرکار کا کیسا معاملہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے اوپر بیٹھے خطبہ دے رہے تھے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے بچے 5-4 سال کے چلتے ہوئے آ رہے تو لڑکھڑا رہے تھے، جیسے بچہ تھوڑا سا لڑکھڑا جاتا ہے، اب لڑکھڑا رہے تھے، سرکار نے منبر چھوڑ دیا۔ منبر چھوڑ کے پہلے امام حسن کو اٹھایا، اپنی گود میں بٹھایا، بقیہ خطبہ بعد میں ارشاد۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز ادا فرما رہے تھے، جماعت، صحابہ کرام پیچھے کھڑے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ لمبا 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 سجدہ کر دیا، صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری، سجدے کے اندر خدا کا پیغام آنا شروع ہو گیا، جبرائیل امین علیہ السلام آ گیا، سجدہ لمبا کر دیا۔ تو یا رسول اللہ سجدہ بڑا لمبا کر دیا۔ سرکار نے فرمایا کہ جب میں نماز میں سجدے میں تھا تو یہ چھوٹا بچہ آ کے میری کمر پہ بیٹھ گیا تھا، وہ امام حسن تھے، وہ امام حسن تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پہ آ کے بیٹھ گئے، سرکار نے ان کو پیٹھ سے ہٹانا گوارا نہیں کیا، جتنی دیر وہ اپنی مرضی سے حالت امامت میں پیچھے صحابہ کرام موجود ہیں، نماز خدا کی بارگاہ میں، بندہ نماز میں خدا کی بارگاہ میں ہوتا ہے، سجدے کے اندر خدا کے اور قریب ہوتا ہے،
لیکن جتنا سجدے میں خدا کے قریب ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے قریب، خدا کے بھی قریب ہے لیکن ساتھ میں بچوں کے بھی قریب، تو سجدہ لمبا کر دیا۔ یہ اپنے بچوں کے ساتھ سرکار کا معاملہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے تشریف لائے، سامنے سیدنا ابوبکر صدیق یا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو انہوں نے جب سرکار کو دیکھا تو خوشی کے آثار زیارت بھی ہوئی، لیکن ایک اور منظر بھی دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے اور سرکار نے اپنے کندھوں کے اوپر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بٹھایا ہوا، چھوٹے بچے کو یوں کندھوں پہ بٹھایا ہوا، ہاتھ پکڑے ہوئے، بچے کے پاؤں جو ہے وہ لٹک رہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں سرکار کے، کتنی اچھی سواری ہے، انہوں نے کہا کتنی اچھی سواری ہے، سرکار نے فرمایا سوار بھی کتنا اچھا ہے، سوار بھی کتنا اچھا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اپنے بچوں کے ساتھ پیار ہے، یہ اپنی فیملی کے ساتھ محبت ہے۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین رول ماڈل موجود ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، کیسا شفقت والا، محبت والا، انسیت والا سلوک کرنا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کے پاس گیا تو سرکار نے ایک چادر اپنے اوپر اوڑی ہوئی اور اندر سے جو ہے وہ حرکت نظر آ رہی، کوئی ہل رہا ہے، کچھ ہل رہا ہے، یہ کیا ہل رہا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے جب چادر اٹھائی تو ایک رات کے اوپر امام حسن بیٹھے تھے، دوسرے میں امام حسین بیٹھے تھے، وہ اندر بیٹھے کھیل رہے تھے، چادر اسی طرح کسی بچے سے پیار کر رہے تھے۔ تو ایک شخص آیا، نیا مسلمان ہوا تھا، اس نے کہا یہ آپ بچوں سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک ان سے پیار نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تیرے دل سے رحم اور نرمی اور شفقت چھین لی ہے تو میں کیا کروں؟ اگر خدا نے تیرے دل سے شفقت ہی چھین لی تو میں کیا کروں؟ سنت یہ ہے کہ اولاد کے ساتھ پیار ہو، اولاد کے ساتھ اچھا سلوک ہو۔ ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی کھجور پڑی ہوئی تھی، وہ کھجور اٹھا کے منہ میں ڈالی، ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈالی، جیسے بچے اٹھا کے ڈالتے ہیں، کھجور نکالی، فرمایا کہ پتہ نہیں کہ یہ صدقے کی کھجور، صدقہ محمد اور آل محمد پہ حرام ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کے ساتھ تربیت کا معاملہ بھی اسی طرح رکھا۔ تو یہ ہے آقا کریم علیہ السلام کی وہ سیرت طیبہ کہ جس کے بارے میں خدا نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین رول ماڈل موجود۔